الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے انسانوں کے لیے دین اسلام نازل فرمایا ہے. اس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہی دین اسلام نازل ہوتا رہا. اللہ پاک کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے یہاں سے جو دین آیا ہے وہ اسلام، اور اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں ریلیجن میں، یہ یا تو اللہ کے دین کی بگاڑی ہوئی شکلیں ہیں یا لوگوں کے گھڑے ہوئے. کچھ مذاہب وہ ہیں جو لوگوں نے گڑھے ہیں اور کچھ مذاہب وہ ہیں جو اللہ کے یہاں سے نازل ہوئے دین کی شکل بگاڑ دی. اللہ کے یہاں سے جو دین آتا ہے وہ دین ہمیشہ اسلام ہی نازل ہوتا ہے انبیاء پر، اور انبیاء اسی دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں لوگوں کو. ان الدین عند اللہ الاسلام. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ دین انسانوں کو پہنچاتے ہیں. بذات خود اکیلے انبیاء یہ کام نہیں کر سکتے. ایک آدمی کیا بھاڑ پھونکے گا؟ اردو کی مثل ہے ایک چنا کیا بھاڑ پھونکے.
ایک شخصیت کیسے کام کر لے گی سب؟ ایک چنا کیا بھاڑ پھونکے گا، یہ اردو کا محاورہ ہے، اسے لوگ پتہ نہیں سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے۔ چنے بھوننے والا اردو میں کہلاتا بڑبوجا۔ چنا جو چنے بھونتے ہیں، بھوننے والے کو اردو میں کہتے بڑبوجا، اور اس کی ایک بڑی کڑھائی ہوتی ہے، اس کے نیچے آگ جلتی ہے، اس میں چنے ڈالتا ہے، ادھر مٹی ڈالتا ہے، اور پھر یوں ہلاتا ہے تو چنے بھونے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بڑی کڑھائی ہے یہ بھاڑ ہے۔ اب ایک آدمی ایک گھڑی چنے لے کر آیا، بھیا اسے بھون دے، وہ اپنا کرایہ لے کر ایک گھڑی چنا بھون کر اس کو دے دے گا۔ ایک دوسرا آیا چنے کا ایک دانہ لے کر، تو بھیا اسے بھون دے۔ اب اس ایک چنے کے لیے بھاڑ جھونکو، اس کو جلاؤ، اس میں لکڑیاں ڈال کے جلاؤ، اسے مٹی گرم کرو، اور مٹی گرم کر کے ایک چنے کا دانہ بھوننا ہے، تو وہ نہیں بھونے جا جب یہاں پر میرے ایک چنے کے لیے میں بھاڑ جھونکوں گا۔ وہاں سے بہت محاورہ بنا ہے کہ ایک چنا کیا بھاڑ پھونکے گا۔ ایک چنا لے کر، چنے کا ایک دانہ لے کر آیا ہے کہ مجھے تیرا بھاڑ جلا کر کے گرم کر کے مجھے چنے کا ایک دانہ بن کے دے، تو کہیں کوئی بن کے دیا کرتا ہے؟ ایک دن چنے کے ایک دانے کے لیے کہیں بھاڑ جلائی جاتی ہے؟ یہاں سے محاورہ بنا کہ ایک چنا کیا بھاڑ پھونکے، یعنی ایک چنے کے لیے بڑبوجا بھاڑ کہاں جلائے گا، کہاں ریت گرم کرے گا، کہاں اس کو بھون کر دے گا۔ ایک چنا ایک گھڑی چنا لے کر آؤ، ٹھیک ہے، وہ بھاڑ جلائے گا، اس میں ریت گرم کرے گا، اس کو بھون کر دے گا، اپنی اجرت لے گا، ایک گھڑی کی جو اجرت ہے وہ لے گا۔ تو میں کہہ ہی رہا تھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بڑھاتے خود اکیلے دین کا کام کیسے کر لیں؟ ان کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، ان کے ہیلپر مددگار ہوتے ہیں، اور نبی اپنے مددگاروں اور ہیلپروں کے ساتھ مل کر دین کا کام کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ الف لام میم سجدہ میں جو جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں ائمہ پڑھتے ہیں، اس میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ان آیتوں میں مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، وہ تورات انہوں نے لوگوں کو پہنچائی، لیکن وہ اکیلے کام کرنے والے نہیں تھے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے بنی اسرائیل میں سے پیشوا بنائے، یہدون بِأَمْرِنَا، وہ لوگوں کو دین کی راہ دکھاتے تھے ہمارے حکم کے مطابق۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی مددگار ہیلپر تھے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہو کہ سلسلے نبوت مکمل ہو گئے، آخری کڑی، اس چین کی آخری کڑی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، اور آپ تشریف لے آئے 1400 سال پہلے، اور اللہ کا دین اسلام آپ پر اترا، اور وہ آپ نے اپنے مددگاروں کے ساتھ مل کر، صحابہ کرام کے ساتھ مل کر وہ دین انسانوں تک پہنچایا۔ پھر جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم
احادیث شریفہ اور دین اسلام اور دین اسلام پر صحیح دین پر رہنے والی ایک جماعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم، احادیث شریفہ اور صحیح دین پر برقرار رہنے والا ایک طائفہ، ایک جماعت، تین چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے نصیحت اتاری ہے. انا نحن نزلنا الذکر، الذکر لفظ ہے، الذکر کے معنی نصیحت. قرآن کو بھی شامل ہے اور حدیثوں کو بھی شامل ہے. اگر کہتے انا نحن نزلنا القرآن، یہ نہیں. انا نحن نزلنا الکتاب، آسمانی کتاب کہتے تو ابھی قرآن کے ساتھ بات خاص ہو جاتی. بجائے القرآن کہنے کا ذکر کا، انا نحن نزلنا الذکر. الذکر کے معنی ہیں یاد دلانے والی بات، نصیحت نامہ. فرمایا کہ ہم نے نصیحت اتاری ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یغرهم من خذلهم. ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت طائفۃ من امتی دین حق پر غالب رہے گی، دین حق پر غالب رہے گی. جو لوگ ان کو ضرر پہنچانا چاہیں گے وہ انہیں رسوا نہیں کر سکیں گے. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یغرهم من خذلهم. برابر میری امت کا ایک گروہ دین حق پر چڑھا رہے گا، دین حق کی پیٹھ کے اوپر بیٹھا رہے گا، دین حق پر غالب رہے گا، یعنی دین حق کو اپنائے رہے گا. وہ نام کے اہل حق نہیں ہوں گے، کام کے اہل حق ہوں. جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے وہ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، وہ انہیں رسوا نہیں کر سکیں گے. لا یغرهم من خذلهم. یہ جو طائفۃ من امتی ہے، میری امت کا ایک گروہ، اس امت کے ایک گروہ پر اللہ کے دین اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی، اور جو لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ان کو دین اسلام پہنچانے کی، یہ دونوں ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے امت پر ڈالی. کیونکہ اب کوئی نیا نبی تو قیامت تک آنا نہیں ہے، لہذا یہ دونوں ذمہ داریاں امت پر ڈال دی گئی. اور جیسے قرآن ہمیشہ محفوظ ہے، کوئی اس کا حرف زبر زیر ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. احادیث شریفہ بھی محفوظ ہے. کوششیں کی لوگوں نے حدیثوں میں گڑبڑ کرنے کی، مگر اللہ نے ایسے محدثین پیدا کیے جنہوں نے وہ دودھ اور پانی کو الگ کر دیا. اور حدیثیں بھی اپنی جگہ پر محفوظ ہیں. اور حدیث شریف نے خبر دی کہ قیامت تک ہر زمانے میں میری امت کی ایک جماعت دین حق کو اپنائے رہے گی. یہ جو ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت دین حق کو اپنائے رہے گی، اس پر ذمہ داری ڈالی گئی کہ تمام لوگوں کو اس دین اسلام کی طرف بلاؤ. دعوت کا یہ مطلب ہے، دعوت میں نے بلانا، تمام لوگوں کو اس دین اسلام کی طرف بلاؤ. بلایا، چند آدمی آ گئے، جو چند آ گئے ان کو سارا دین پہنچاؤ. کیونکہ اگر دین نہیں پہنچاؤ گے تو بلانے کے بعد میں مسلمان ہوئے، نام کے مسلمان ہو کر رہ جائیں گے، دین جانتے رہیں گے. تو ان کو دین کی طرف بلاؤ اور جو آ جائیں ان کو یہ دین پہنچاؤ.
قرآن کریم میں ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دانش مندی سے، دل میں اتر جانے والی بات کے ذریعے. ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بالحکمت، دانش مندی سے، بے وقوفی سے نہیں، والموعظۃ الحسنۃ، اور شاندار دل میں اتر جانے والی بات کے ذریعے. دانش مندی کو تو آپ سمجھتے ہیں، اس کے لیے کوئی مثال اور کوئی تشریح نہیں ہوتی. جو موقع ہو، جس آدمی سے گفتگو کرنی، اس موقع کے اعتبار سے سمجھداری اور دانش مندی کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ ہر آدمی کو خود سوچنا پڑتا ہے. کوئی ایک معین طریقہ سب جگہ نہیں. دو بندے نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں آتے، اب ہمیں ان دونوں کو مسجد کی طرف بلانا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں سے گفتگو کا ایک ہی انداز ہو. یہ ضروری نہیں ہے. ایک کے ساتھ گفتگو کا انداز کچھ اور ہو سکتا ہے، دوسرے کے ساتھ گفتگو کا انداز کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن دانش مندانہ انداز ہونا چاہیے، بے وقوفی والا انداز نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مسجد سے قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جائے. ایسا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے. بس دانش مندی کی بات تو لوگوں کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے، اور دل میں اتر جانے والی بات یہ بھی لوگوں کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے. ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اسلام قبول کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، مگر دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا. اگر نماز نہ پڑھنے کے ساتھ میرا اسلام قبول ہو سکتا ہو تو میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، مگر نماز نہیں پڑھوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا خیر فی دین الا صلاۃ، لا خیر فی دین الا صلاۃ فی، اس دین میں کوئی فائدہ نہیں ہے جس دین میں نماز نہیں. بس اگر تو اسلام مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھے گا تو اسلام سے کیا فائدہ نہیں پڑے گا. پہلے تو ہندو تھا تب بھی نماز نہیں پڑھتا، عیسائی تھا تب بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، پارسی تھا تب بھی نماز نہیں پڑھتا تھا. اب تو کہتا مسلمان ہو کر بھی نماز بھی نہیں پڑھوں گا تو پھر فائدہ کیا ہوا تیرے مسلمان ہونے. وہ اپنا مذہب چینج کر کے اسلام قبول کر رہا ہے آخرت کے فائدے کے لیے. دنیا کا تو کوئی نفع نہیں، مذہب میں دنیا کا کوئی نفع نہیں، مذہب میں دنیا کا کوئی نفع نہیں. مذہب میں کا نفع آخرت کا پیش نظر ہوتا ہے. جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ کوئی مذہب بھی نہیں مانتے. تو ہر مذہب اپنایا جاتا ہے آخرت کے نفع کے. تو حضور نے فرمایا کہ تو اپنا دین چھوڑ کے اسلام قبول کر رہا ہے اور پیش نظر آخرت ہے کہ آخرت میں تیرا کوئی فائدہ ہو، اور جب تو کہہ رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو آخرت میں کیا فائدہ ہوگا. لا خیر فی دین لا صلاۃ فی. پھر اس نے کہا، اس نے مان لیا کہ نہیں میں مسلمان کو کہ نماز پڑھوں گا. اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر رہا ہوں تو کسی نفع کے لیے. میں نماز نہیں پڑھوں گا تو مجھے کوئی نفع نہیں ہوگا، تو اس میں مذہب چینج کرنے سے فائدہ کیا ہے. بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھوں گا. دوسری بات اس نے کہی کہ میں زنا کروں گا، مجھے زنا کی ایسی لت پڑی ہوئی ہے کہ میں اس سے رک نہیں سکتا. آج بھی غیر مسلم معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ لت پڑ جاتی ہے، بری عادت پڑ جاتی ہے.
کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم جنس پرستی کی لت پڑ جاتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، بتا تیری بیوی کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی زنا کرے تو تجھے غصہ آئے گا یا نہیں؟ وہ ڈاکو تھا، پہلوان تھا. اس نے کہا غصہ میں اسے فوراً قتل کر دوں گا. تو حضور نے فرمایا تو جن عورتوں کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ عورتیں بھی تو کسی کی بیٹی ہیں، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے. تو یہ کیوں نہیں سوچتا جب تیری ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ میں قتل کر دوں گا؟ آخر تو جن عورتوں کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی، ماں، بہن ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے توبہ کی، میں زنا اب نہیں کروں، یہ شرط بھی ختم. پھر وہ مسلمان ہوئے اور ان کا نام ہے حضرت ابو کبیر ہوئے. اب یہی بات ایک آدمی کو زنا کی لت پڑی ہوئی، اس کو سمجھانا ہے کہ یہ زنا بری چیز ہے. دیکھو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی بات پوچھی اس سے اور اسی سے جواب لیا اور اس کے دل میں بات اتر گئی. اس کو کہتے ہیں الموعظۃ الحسنہ، شاندار دل میں اتر جانے والی بات. وعظ کے معنی نصیحت، نصیحت لفظ بولتے ہیں لیکن اس سے پورا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. وعظ کے معنی ہے دل میں اتر جائے بات، ایسی بات کہو. تو فرمایا کہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ دانش مندی کے ساتھ اور بہترین دل میں اتر جانے والی بات کے ساتھ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کو دین کی طرف بلا رہے ہیں وہ بدتمیزی کرتا ہے، غصے ہوتا ہے، گالیاں بکتا ہے، ہمیں برا بھلا کہتا ہے. رد عمل میں ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، جواب میں کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جھگڑ تو اس کے ساتھ اس طریقے سے جو اس کے طریقے سے شاندار طریقہ. جواب ترکی بترکی مت دے، اینٹ کا جواب پتھر سے مت دے. اگر تو اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا تو کیسے بھی اسلام کی طرف آئے گا؟ جادلہم باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جھگڑ تو اس کے ساتھ، یعنی گفتگو کر آگے مگر تیری طرف سے جھگڑا ہونا چاہیے بہترین طریقے پر، شاندار طریقے پر. یعنی پتھر کے جواب میں پھول برسا، پتھر کے جواب میں پھول برسا، اس کی سخت بات کو پی جا اور شاندار نرم بات اس سے کر. قرآن میں دوسری جگہ ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. نتیجہ یہ ہوگا کہ تیرے اور اس کے درمیان جس کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے وہ تیرے منہ آ رہا ہے، وہ تجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، تو نرم طریقے سے اس کے ساتھ برتاؤ کر، وہ غم گسار دوست بن جائے. بہرحال یہ آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں معلوم ہوا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے. پھر اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے پیغمبر پہنچائیے وہ دین اور شریعت جو اللہ نے آپ کی طرف اتاری ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو دین اور شریعت اللہ نے آپ کی طرف اتاری اسے پہنچائیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ دین اور شریعت نہیں پہنچائی تو ما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ دو ذمہ داریاں جو رسول پر ڈالی گئی تھی، ادعو الی سبیل ربک وبلغ ما انزل الیک، یہ دو ذمہ داریاں، رسپانسبلٹی جو حضور کے ذمہ ڈالی گئی تھی، تو حضور بذات خود تنے تنہا یہ دو کام نہیں کر سکتے. اللہ نے حضور کو ایک امت دی تھی
ایک گروہ دیا تھا جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہتے ہیں، اور جن سے پاکیزہ جماعت اس آسمان میں نہیں دیکھی، اس زمین پر کوئی پاکیزہ جماعت نہیں چلی، ایسی اللہ نے ایک پاکیزہ جماعت صحابہ حضور کو دی تھی، اور حضور نے ان صحابہ کی مدد سے دین جزیرۃ العرب میں بھی پھیلایا اور ساری دنیا میں بھی پھیلایا۔ آج ہی ہمارے امام صاحب نے یہ سورت پڑھی دوسری رکعت میں مغرب، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ مکرمہ فتح ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ دین اسلام میں جوک جوک، فوج فوج، گروہ امبو آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی تعریف کے ساتھ ملا کر۔ بے شک اللہ تعالی بے حد بندوں کی طرف متوجہ ہونے والا ہے۔ اس صورت پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو کر جزیرۃ العرب میں تیزی کے ساتھ اسلام پھیلنا شروع ہو جائے تو آپ ہمارے یہاں آنے کی تیاری کریں، دنیا میں آپ کا مشن پورا ہو گیا۔ آپ اللہ کی تسبیح میں لگ جائیں، اللہ کی حمد میں لگ جائیں۔ جب یہ صورت پاک نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نعیت الی نفسی۔ اس صورت کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے میری موت کی خبر دی، اب میری وفات قریب۔ جب حضور دنیا سے جب تشریف لے گئے تو جزیرۃ العرب تیزی کے ساتھ امنڈ پڑا تھا، اسلام کی طرف امنڈ پڑا تھا۔ ایک ایک دن میں 10-20 وفود آتے تھے اور پورے قبیلے کے قبیلے مسلمان ہوتے تھے۔ یہ جو نقشہ بنا تھا یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہیلپ سے، مدد سے یہ نقشہ سامنے آیا ہے۔ اب حضور تو تشریف لے گئے، حضور کے بعد آیت نازل ہوئی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم اللہ کے علم میں بہترین امت تھے جن کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ اخرجت للناس، حدیث میں اس کی شرح ہے کہ مشکات شریف میں سب سے آخری حدیث یہ انتم تتمون 70 امتا افضلها وخیرها۔ فرمایا کہ انبیاء بھی بہت آئے اور امتیں بھی ان کی بہت ہوئی، تم 70ویں امت ہو، تتمون 70 امت۔ عربی میں 70 اور 700 یہ 3 عدد استعمال ہوتے ہیں فیگر کے طور پر نہیں، کثرت بتلانے کے لیے۔ 7 سے 7 ہی مراد نہیں ہوتے، 70 سے 70 ہی مراد نہیں ہوتے ہیں، 700 سے 700 ہی مراد نہیں ہوتے ہیں، تکثیر مراد ہوتی ہے۔ پہلے درجے کی تکثیر کرنی ہے تو 70 آئے گا، درمیانی تکثیر کرنی ہے تو 70 آئے گا، اور آخری تکثیر کرنی ہے تو 100 میں آئے گا۔ تو فرمایا انتم تتمون 70 ملت، تم 70ویں امت ہو، تم نے 70 کا عدد پورا کر دیا ہے، یعنی بہت ساری امتیں ہوئی، ان میں آخری امت تم، اور تمام امتوں سے بہتر ہو اور افضل ہو۔
یہ حدیث شریف میں ہے. یہ جو بہتری اور فضیلت ہے اسی کا تذکرہ اس آیت میں ہے. کنتم خیر امت، اللہ کے علم میں تم بہترین امت تھے، چنانچہ اللہ نے اس امت کو ریزرو رکھا تھا. کسی نبی کو یہ امت نہیں دی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ امت دی گئی. کیوں دی گئی؟ اخرجت للناس، تمہیں وجود میں لایا گیا ہے لوگوں کی نفع رسانی. یعنی حضور آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں. حضور کے تشریف لے جانے کے بعد میں کوئی نبی نیا نہیں آنے والا. بس حضور والا کام کون کرے گا؟ حضور والا کام یہ امت کرے گی جو تمام امتوں میں سے بہتر اور افضل ہے اور جسے ریزرو رکھا گیا تھا. اور آخری نبی کو یہ امت دی گئی تھی تاکہ حضور کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضور والا کام ذکری ہو. حضور والا کام کیا تھا؟ وہی دو کام. لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، ساری دنیا کے انسانوں کو دین کی طرف بلاؤ، دعویٰ. پھر جو لوگ آ گئے ان کو دین پہنچاؤ. یہی دو کام پیغمبر کے ہمیشہ سے رہے ہیں اور یہی دو کام امت کے ذمہ ہیں. اس کام میں کتنا لگنا ضروری ہے؟ یہ دو کام ہیں، دعویٰ اور تبلیغ. پوری تمام انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ اور جو دین میں آ گئے انہیں اللہ کا دین پہنچاؤ. یہ جو کام نبی انبیاء کرام کا ہے، حضور کا کام تھا اور جو امت پر ڈالا گیا ہے، اس کام میں کتنا لگنا ضروری ہے. ایک ہے اپنے امکان بھر اور ایک ہے کام کے تقاضے کے بقدر. جتنا میرے لیے پاسبل ہے، میرے بس میں ہے، میرے امکان میں ہے، اتنا میں اس کام میں لگوں. اور یہ ہے کہ کام کا کیا تقاضا ہے. کام کا جتنا تقاضا ہے اتنا میں لگوں. یہ دو پہلو ہیں. سوچو ان دو پہلوؤں میں سے کون سا پہلو اختیار کرنا. قرآن کریم کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، دین کے لیے تن توڑ محنت کرو. تن مانے باڈی، توڑ مانے باڈی کا ستیاناش کر دیا. یعنی آخری درجے کی کوشش جو آدمی کر سکتا ہے اس کا نام ہے جہاد. تو فرمائے جاہدوا فی اللہ. قرآن کریم میں جہاں بھی حرف جر فی کے بعد میں اللہ آیا ہے وہاں مفسرین کرام لفظ دین محفوظ مانتے ہیں. جاہدوا فی اللہ اے جاہدوا فی دین اللہ. تن توڑ محنت کرو، تن توڑ کوشش کرو اللہ کے دین کے لیے، جیسا اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنے کا حق کا جہاد ہے. یعنی ہر شخص اپنے امکان بھر نہیں، اپنے امکان بھر نہیں، بلکہ ہر جگہ ہر شخص اپنے امکان بھر نہیں، بلکہ ہر جگہ کام کا جو ڈیمانڈ ہے، کام کا جو تقاضا ہے اس کے مطلب حق کا جہادی کا یہ مطلب. آپ اسے فرض کر لیں کہ ایسا کنٹری ہے یا علاقہ ہے یا گاؤں ہے، سٹی ہے، ولیج ہے، جہاں اللہ کے فضل سے سب مسلمان ہیں، سب نمازی ہیں، سب اللہ کے نیک بندے ہیں، سارا دین جانتے ہیں. تو وہاں کیا آپ دعوت کا کام کریں گے؟ وہاں کیا تبلیغ کا کام کریں گے؟ اور ایک علاقہ ہے جہاں اسلام کو جانتے 99% لوگ اسلام کو جانتے ہی نہیں، اور جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ان میں سے 99% نماز بھی نہیں جانتے، کلمہ بھی نہیں جانتے. ایسی جگہ پہ آپ کو دنیا میں ملیں گی کہ جو لوگ ہیں ان میں سے 99% اسلام کو ہی نہیں جانتے.
اور جو لوگ اسلام میں آئے ہیں ان میں سے 99% نماز اور کلمہ بھی نہیں آتا. تو ایسی جگہ پر دعوت و تبلیغ کی محنت تیز تر کرنی پڑے گی. وہ پہلی جو میں نے مثال دی تھی اس جگہ کا اور اس جگہ کو آپ برابر نہیں کر سکتے. وہاں بھی پہلی جو میں نے مثال دی تھی وہاں بھی کام کرنا ہے، مگر کام کی نوعیت ہلکی. اور یہ دوسری مثال جو میں نے دی ہے یہاں بھی کام کرنا ہے مگر کام کی نوعیت بڑھ جاتی ہے. دیکھو میرے بھائی اور غلط فہمی ہے کہ پہلی جگہ جو سب مسلمان ہیں، سب نمازی ہیں، سب دین سے واقف ہیں، سب اچھے ہیں، اب وہاں محنت کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں بھی محنت کی ضرورت ہے. کہ بہت سنجیدگی سے اس نقطے کو لو. آج جو دنیا میں جہالت پھیلی ہوئی، مسلمانوں میں جو جہالت پھیلی ہوئی، وہ کیوں؟ مسلمانوں میں کام نہیں بند ہو گیا. مسلمانوں میں کام بند ہو گیا تو شدہ یہ نسل چلی گئی، ان کی اولاد بڑی ہو گئی، ان کو دین کسی نے سکھایا نہیں، وہ جاہل سے جاہل تر ہوتے گئے. دیکھو دنیا 50 سال میں کمپلیٹلی چینج ہو جاتی ہے. ہاف سینچری میں دنیا کمپلیٹلی چینج ہو جاتی ہے. آپ وہ غور کریں، آج سے 50 سال پہلے جو لوگ تھے ان میں سے یکا دکا کچھ لوگ رہ جاتے ہیں. باقی میرا گاؤں ہے، جس گاؤں میں میں پیدا ہوا ہوں، میں بچپن میں رہا ہوں، 10 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے نکل گیا، پھر پڑھانے کے لیے نکل گیا، پھر میں اپنے گاؤں میں رہا نہیں. کبھی کبھی اپنا وطن میں جاتا ہوں تو گاؤں میں چند لوگ ہوتے ہیں جن کو میں پہچانتا ہوں، باقی سب نئی نسل آ گئی. ایک نوجوان ایسا ملتا ہے، میں پوچھتا ہوں تیرا کیا نام ہے؟ کہ میرا نام اسماعیل. میں نہیں پہچانا. میں پوچھتا ہوں تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ تو وہ یہ نام. اب بھی نہیں پہچانا. میں پوچھتا تیرے دادا کا کیا نام ہے؟ جب دادا کا نام بچپن میں پہچانتا وہ فلاں آدمی جو میرے بچپن میں تھے ان کا یہ پوتا. تو مجھے اپنے گاؤں میں تجربہ ہے کہ میرے گاؤں کے 80% لوگوں کو میں نہیں پہچانتا ہوں. وہ اپنا نام بتلائے، باپ کا نام بتلائے تو پہچانتا ہوں، اور کبھی باپ کے نام سے بھی نہیں پہچانتا، دادا کا نام بتلائے تب پہچانتا ہوں. تو کچھ ہی حضرات 50 سال کے بعد رہ جاتے ہیں، اور 50 سال کے اندر سینچری بدل جاتی ہے، پوری کائنات دنیا بدل جاتی ہے. ایسی صورت میں اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی سب لوگوں کو دین پہنچ گئے تو آج پہنچ گئے، 50 سال کے بعد نقشہ بدل جائے گا. اگر دین پہنچانے کی، دین سکھلانے کی محنت جاری نہیں رہے گی تو 50 سال کے بعد پورا گاؤں جاہل ہو کر رہ جائے گا. آج پوری دنیا کا جو نقشہ بگڑ گیا ہے مسلمانوں کا، آج پوری دنیا کا جو نقشہ بگڑ گیا ہے مسلمانوں کا، اس لیے بگڑ گیا ہے کہ تبلیغ کی محنت جاری نہیں رہی. اگر یہ محنت مسلسل جاری رہتی تو جو نسل گئی وہ بھی دین پر آئی تھی، جو نئی نسل وجود میں آئی وہ بھی دین پر ہے، پھر نئی نسل وجود میں آئی وہ بھی دین پر ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اگر آپ یہ تبلیغ کی اور دعوت کی محنت روک دیں گے تو صورت حال یہ ہو جائے گی. دیکھو صحابہ جب جزیرۃ العرب سے نکلے اور چاروں طرف کی کنٹریوں میں پہنچے، وہ سراؤنڈنگ کنٹریاں جو آج اسلامی ملک کہلاتے ہیں وہ کمپلیٹلی مسلمان ہو گئے. پھر اور آگے زمانہ گزرا، انڈیا میں، ہندوستان میں اسلام پہنچا، کمپلیٹلی لوگ مسلمان نہیں ہوئے. کیوں؟ صحابہ گئے تھے تو جن ملکوں میں گئے وہ سارے ملکوں کا نقشہ پلٹ دیا، اور بعد کے لوگ 500-700 سال کے بعد جو لوگ جہاں پہنچے وہاں کچھ بھی نہیں، نقشہ نہیں بدلا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ تھا کہ صحابہ تبلیغ بھی کرتے تھے، صرف پہنچتے نہیں تھے، پہنچ کر کے دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے، اور پورے علاقے کے علاقے بدل جاتے تھے. اور مغل بادشاہ ہمارے ہندوستان میں آئے حکومت کی، دعوت و تبلیغ کا کام انہوں نے کیا، نہ کسی سے کروایا. تو آج ہندوستان کا نقشہ یہ ہے کہ 80% غیر مسلم ہیں، حالانکہ 1000 سال تک
مسلمانوں نے وہاں حکومت کی ہے، 1000 سال حکومت کرنے کے بعد بھی 80% وہاں غیر مسلم. کیوں؟ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا. اگر انہوں غیر مسلموں کو دین کی طرف دعوت دیتے بلاتے اور پھر جو آ گئے ان کو دین پہنچاتے، آج نقشہ کچھ اور ہوتا. ہندوستان میں جو کچھ ہوا وہ یہ ہوا کہ بزرگان دین نے اپنی محنتیں جاری رکھی اور ان کی محنتوں سے کچھ لوگ نے بڑی تعداد دین اسلام میں داخل ہوئی. لیکن اب دین اسلام میں داخل تو ہوگی، دعوت کا کام تو ہو گیا، لیکن اب ان کو دین پہنچانا، ایک بزرگ کے بیچارہ کیا دین پہنچائے گا سب کو؟ ایک پوری کھیپ چاہیے جو ان 9 مسلموں کی تعلیم میں لگ جائے، تربیت میں لگ جائے. یہ سلسلہ نہیں ہوا. بزرگوں کی کرامتوں سے، ان کی محنتوں سے لاکھوں لوگ اسلام میں آ گئے. اب ان کو دین اسلام سکھلانے والا کوئی نہیں، ان کی اسلامی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے. لہذا آج چلے جاؤ. اتنے لمبے زمانے میں آپ کو ایسی جگہ ملیں گی کہ جہاں کہیں ہم مسلمان ہیں اور کلمہ تو بیچارے نہیں جانتے، کسی نے انہیں سکھلائے اور نسلیں گزر گئی ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسی جگہوں میں مقامی اور موقع کا کیا تقاضا ہے، کتنی محنت ضروری ہے. میرے امکان میں اتنا ہے، میرے بس میں اتنا ہے، میرے لیے پاسبل اتنا ہے. اور قرآن کہتا ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے دین کے لیے تن توڑ محنت کرو. ایسی محنت جو اس دین کے لیے محنت کا حق ہے، اسی محنت. کیوں؟ ہم کیوں کریں؟ فرمایا وہ اجتباکم، تم اس لیے کرو کہ اللہ نے تمہیں چوز کر دیا ہے، اللہ نے تمہیں برگزیدہ کر دیا ہے، اللہ نے تمہیں منتخب کر دیا ہے. یعنی پہلے تو انبیاء آتے تھے اور انبیاء محنت کرتے تھے، ان کے ساتھ ہیلپر ہوتے تھے. اب انبیاء نہیں آئیں گے، کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. حضور والا کام کے لیے تمہیں چوز کر دیا، دین کے لیے محنت کرنے کے لیے تمہیں منتخب کیا. پھر ایک سوال کا جواب دیا ہے، تو یہ نبیوں والا کام ہم کیسے کر لیں گے؟ بڑا بھاری کام ہے، نبی ہی اس کام کو کر سکتے ہیں. ہم امت کی ناتواں کمزور، ہم نبیوں والا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو قرآن نے جواب دیا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کا کام کچھ مشکل نہیں. تم دین کے کام کے لیے کھڑے تو ہو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ بڑا آسان کام ہے، کیا مشکل ہے. دین کے کام میں اللہ نے کوئی تنگی نہیں رکھی. یعنی دین کا کام کوئی ایسا بھاری نہیں ہے کہ اسے انبیاء کرام ہی انجام دے سکیں، ایسا بھاری نہیں ہے. امتیں بھی اس کام کو انجام دے سکتی ہیں. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. بہت سی چیز، روزہ بڑا بھاری، جس نے کبھی روزہ نہیں رکھا، جس مسلمان نے کبھی روزہ نہیں رکھا، جو اسے روزے کے لیے کہو سوچتا ہے صبح سے لے کر شام تک 16 گھنٹے 17 گھنٹے 18 گھنٹے بھوکا پیاسا، نہ کھا ہے نہ پیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے. جب روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو ذہن سازی کے مرحلے میں اللہ نے کہا تھا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اگر تمہیں روزہ بہت بھاری معلوم ہو تو مت رکھیو، اس کی جگہ پر ایک مسکین کا، ایک غریب کو 2 وقت کھانا کھلا دیا. کہا ومن تک تو والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جن کے لیے روزہ بہت ہی بھاری ہے، یہ غریب کا کھانا ہے، یہ غریب کو 2 وقت کھانا کھلاؤ. ومن تطوع خیرا فهو خیر له. اور اگر ایک غریب کے کھانے سے زیادہ دے، 2 غریبوں کو کھلا دے، ایک روزے کے بدلے میں 2 غریبوں کو کھلا دے. سبحان اللہ، صلی اللہ.
پھر فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور فدیہ دینے کے بجائے اگر تم ہمت کر کے روزہ رکھو تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ کیوں آج لوگوں نے روزے شروع کیے، روزہ شروع کیا معلوم ہے تو کچھ بیماری نہیں، شروع کیا تو پتہ چلا کہ کوئی بیماری نہیں آتا۔ ہم سبھی تو رکھتے ہیں رمضان کے روزے، اور آپ بتا تو 16 گھنٹے کا روزہ رکھتے کیا بانی، لیکن جس نے کبھی نہیں روزہ رکھا کہ وہ تصور کرے کہ 16 گھنٹے تک نہ کھانا نہ پینا، بڑا بھاری معلوم ہو۔ نماز کو لے لو، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو بتایا جائے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، ایک وقت مسجد میں جا کر ساری نمازیں پڑھی نہیں جا سکتی، آج الگ الگ ٹائموں میں مسجد میں آنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ تو آپ سوچے گا کہ پھر تو ہم کسی کام کے ہی رہے، بس اپ ڈاؤن کرتے رہے مسجد، نہ کھیتی نہ باڑی نہ شوق نہ جاب، بس اپ ڈاؤن کرتے رہو مسجد میں۔ اور قرآن کریم نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نمازیں پڑھنا بڑا بھاری کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں، اللہ کی طرف مائل ہونے والے ہیں، جن کو آخرت کا ڈر ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی بھاری نہیں۔ دیکھو ہم اللہ کے بندے 5 وقت پابندی سے مسجد میں آتے ہیں جاتے ہیں، دنیا کے سب کام کرتے ہیں، کھیتی بھی کرتے ہیں، باڑی بھی کرتے ہیں، شاپ بھی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، اور سب جہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو نہیں پڑھتا اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ۔ آگے بڑھو، زکوٰۃ کو لو۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ چمڑی دے سکتا ہے، دمڑی نہیں دے سکتا۔ دینا نہیں نکال سکتا، جیب میں سے نکال کر کے غریب کو دے دینا پیسہ، یہ مشکل کام ہے۔ اور سنو میرے بھائی، ناراض نہ ہو تو سنو، غریب کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ غریب $1 نکال کر کے دے سکتا ہے، جتنا مالدار بڑا ہوتا جائے گا اتنا زیادہ بخیل ہوتا جائے گا، اور یہ جو ریچ مین بنتے ہیں وہ بخیلی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اگر وہ اتنا خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے تو قارون نہ بنتے۔ اور 2 باتیں، جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا بڑا بخیل ہوگا، اور اتنا بڑا مقروض ہوگا، جتنا بڑا مالدار ہوگا مقروض بھی اتنا ہی ہوگا۔ تو پیسہ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہم اللہ کے بندوں میں ایسا بہت سے بندے ہیں کہ نہ صرف ایک حساب کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں اور نفلی خیرات بھی کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے اڑاتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ ایک حدیث اعلیٰ درجے کی بخاری مسلم کی حدیث، ہجرت سے پہلے اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یمن کے رہنے والے تھے، مکے آئے اور اسلام قبول کیا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں بیٹھے، آپ حضرات بہت سے جو گئے ہیں، کعبہ شریف کافی اونچا ہے۔ حضور کے زمانے میں یہ جو کعبہ شریف ہے اس کے ارد گرد کھلی جگہ پڑی ہوئی تھی، وہ مطاف کہلاتی تھی، اور آج بھی وہ اتنی جگہ آج بھی کھلی ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے گھر شروع ہو جاتے، مطاف کے بعد میں پھر لوگوں کے گھر شروع ہو جاتے تھے، گھروں کے بیچ بیچ میں کعبہ شریف کی طرف آنے کے راستے ہوتے تھے۔ اور یہ جو کعبہ شریف ہے یہی المسجد الحرام ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جہاں بھی ہو نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ تو مسجد حرام کعبہ شریف ہے، اس کی طرف منہ کرنا ہے۔ آج جو گول مسجد بنی ہوئی ہے، ترکوں کی بنائی ہوئی، سعودی گورنمنٹ کی بنائی ہوئی، یہ مسجد حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کی طرف منہ کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ کہتے اسی کو مسجد حرام ہے،
مگر یہ مسجد حرام نہیں ہے، اس کی طرف منہ کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، منہ کعبہ کی طرف کرنا ہے، مسجد حرام کعبہ ہے۔ پہلے باقاعدہ ایک دروازہ نیچے تھا اور سامنے دروازہ تھا، اور لوگ کعبہ شریف کے اندر جاتے تھے، اندر نمازیں پڑھی جاتی تھی اور اس دروازے سے نکل جاتے تھے۔ اسلام سے بہت پہلے کی بات ہے، اسلام سے بہت پہلے کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مسجد بنائی ہے، کہ کعبہ شریف یہ مسجد بنائی ہے۔ پھر زمانہ گزرنے کے بعد جو اس کے اوپر ہولڈر تھے، کنٹرولر تھے، جو اس کے ذمہ دار تھے، انہوں نے سامنے کا دروازہ بند کر دیا، ادھر کا دروازہ اونچا کر دیا۔ قد آدم، جو چڑھے گا سیڑھی سے چڑھے گا، اندر اترے گا سیڑھی سے اترے گا، جس کو وہ اجازت دیں گے وہ جائے گا، جس کو نہیں دے گا نہیں جائے گا۔ تو اب روز روز کہاں تک اجازت لیں؟ تو پھر لوگوں نے مسجد کے باہر گول جیسے طواف کرتے تھے ایسے نماز پڑھنا شروع کیا۔ اسلام کا دور ہے، فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا ہے، لوگ مکہ کے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ کہیں بدعت نہ جائیں، ورنہ میرا جی یہ چاہتا ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میں کعبہ شریف کو توڑ دوں اور بنائے ابراہیمی پر بنا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسا بنایا تھا ایسا بنا، اور یہ حتیم کا حصہ جو باہر قریش نے نکال دیا ہے، اسے بھی کعبہ میں لوں، 2 دروازے کروں، 2 دروازے زمین سے لگاؤں تاکہ لوگ اندر جائیں، نماز پڑھ کے ادھر نکلتے۔ مگر ابھی مکہ نیا نیا فتح ہوا ہے، ابھی میں اگر یہ عمل کروں گا تو مکہ والے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ سوچیں گے لو اچھا نبی آیا، کعبہ پر ہی کلاڑا جواب دیا، لوگوں کو بدعت جائیں، اس مسئلے سے میں یہ نہیں کر رہا، اور میری تمنا یہ ہے۔ تو خیر میں یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ کعبہ شریف جو ہے یہی المسجد الحرام ہے، یہی در حقیقت مسجد ہے۔ اس کے بنانے کے لیے جو چندہ ہوا تھا تو طیب و حلال مال کا اعلان ہوا تھا اسلام سے پہلے، تو چندہ کم آیا تھا، تو حتیم کا ایک حصہ الگ کر کے چھوٹا کعبہ قریش نے بنایا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ جگہ کے اندر لے لیں۔ خیر میں یہ سمجھا رہا تھا کہ جو ترکی مسجد ہے، جو سعودی مسجد ہے، یہ حضور کے زمانے میں کچھ نہیں تھا، بس یہ کعبہ شریف کھڑا تھا اور چاروں طرف مطاف تھا، اور اسی مطاف میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد بھی لوگوں کے گھر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں تشریف فرما، کعبہ کافی اونچا ہے، سایہ پڑے گا، اور کوئی سایہ نہیں، اور تو لوگوں کے گھر ہیں۔ آج کل کوئی بیٹھے کعبہ کے سائے میں کوئی نہیں بیٹھتا، کیوں؟ گول مسجد بنی ہوئی ہے، بے حساب لوگ سائے میں بیٹھ سکتے ہیں، کعبہ کے سائے میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں یہ حضور کے زمانے کا نقشہ پیش کر رہا ہوں، چاروں طرف گھر ہیں اور کوئی جگہ نہیں ہے، تو کعبہ کے سائے میں حضور تشریف فرما۔ حضرت ابو ذر غفاری تشریف لا رہے ہیں، تو حضور نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا لقد خابوا وخسروا، بالیقین وہ لوگ ٹوٹے میں اور گھاٹے میں رہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری سن کر گھبرا گئے کہ شاید حضور میرے بارے میں کچھ فرما رہے ہیں، ڈرتے ڈرتے آ کر بیٹھے اور پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو یقیناً خسارے میں اور گھاٹے میں رہے؟ حضور نے فرمایا ہم الاکثرون، ریچ مین لوگ، ریچ مین ہیں، گھاٹے اور خسارے میں رہنے والے ریچ مین ہی ہیں، دولت مند ہی ہیں، الا من قال ہکذا وہکذا وہکذا، فرمایا مگر وہ ریچ مین، وہ مالدار جو دائیں بائیں سامنے ہر جگہ پر جو موقع آتا ہے دین کے لیے خرچ کرنے کا وہاں خرچ کرتے ہیں، وہ ان کا ایکسیپشن ہے، وہ مستثنا ہے، وہ گھاٹے میں خسارے میں رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اگاڑی والے ہیں، بڑھ کر کے اگلی سب میں پہنچ جاتے ہیں۔
تو میں کہہ رہا تھا کہ ان کو تو کرو مستثنا، باقی انسان کے لیے مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ نہ صرف زکاتیں ادا کرتے ہیں بلکہ اور بھی خرچ کرتے ہیں، اور ان کو کوئی بوجھ نہیں، ان کی طبیعت پر بوجھ نہیں پڑتا، اور دل کو خوشی آتی ہوتی ہے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ نے ایک غریب کا کام کر دیا، ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیوہ کا گھر بنا دیا، ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیوہ کی ایک یتیم کی پرورش کرا دی، وہ خوشی ہوتی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب اعمال ہیں، نماز ہے، زکات ہے، یہ سب اعمال ہیں، جو روزہ ہے بڑے بھاری معلوم ہوتے ہیں۔ حج کرنے جاتے ہیں $5,000-6,000 خرچ ہو جاتے ہیں، کتنا بیلون گڑ جاتا ہے، مگر اللہ کے نیک بندے ان کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے، وہ یہ نہ صرف حج کرتے ہیں بلکہ سال کے بھی عمرہ بھی کرنے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں دین کے لیے محنت بہت بھاری معلوم ہے۔ ایک چلے کے لیے کیسے نکل جاؤں گا، پیچھے کھیتی کا کیا ہوگا، پیچھے جاب کا کیا ہوگا، پیچھے شاپ کا کیا ہوگا، لیکن ہیں اللہ کے بندے چلے کے لیے نہیں 4-4 مہینے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور ان کے سب کام چلتے رہتے ہیں، اللہ کے فضل سے کوئی کام رکتا نہیں، اس کا ارینجمنٹ کر کے جاتے ہیں، پیچھے انتظام کر کے جاتے ہیں، اور سارے کام دیکھو اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، چلتے چلتے گر پڑے اور ٹانگ ٹوٹ گئی اور 40 دن ہاسپٹل میں داخل ہونا ضروری ہو گیا، تو شاپ اور جاب کا کیا ہوگا؟ سوچو، جو کچھ ہونا ہوگا، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، 1 مہینہ 40 دن ہاسپٹل میں رہنا ہے، اس میں روز کیسے کام کرو؟ تو جب میرے بھائی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور ہاسپٹل میں آدمی چلا جاتا ہے، پیچھے جاب اور شاپ چلتی رہتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ ہوتا رہتا ہے، اگر 40 دن کے لیے آدمی دین کی محنت کے لیے نکل جائے تو کیوں یہ سوچتا ہے کہ میرے پیچھے کیا ہوگا؟ ارے ہر چیز میں ارینجمنٹ ہوتا ہے، کام چل رہا ہے، اچانک کون آ گیا کہ فلاں رشتے دار مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو فلاں آدمی ٹکٹ بناتا ہے، انڈیا پہنچتا ہے، پاکستان پہنچتا ہے، بنگلہ دیش پہنچتا ہے، اور ہفتہ رہ کر کے آتا ہے، اس میں جانا ضروری ہے، رشتے داری کا مسئلہ ہے، اور پیچھے جاب اور شاپ کا سب کام چلتا رہتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ ہو جاتا ہے، اور اگر جاب بند بھی رہتی ہے تو جاب پر سے چھٹی لے لیتا ہے، شاپ بند رہتی ہے تو کوئی آسمان ٹوٹ نہیں پڑتا ہے، آگے پیچھے تو ہوتا ہی رہتا ہے، مگر جب دین کے کام کا تقاضا آتا ہے تو آدمی 1000 باتیں سوچتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین کے کام میں کوئی تنگی نہیں رکھی، تو کمر ہمت کس تو صحیح، کمر ہمت کس، دیکھ کتنا آسان ہو جائے گا۔ تو فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ پھر قرآن کے جو پہلے مخاطب ہیں قریش، مکے کے لوگ، ان کو مہمیز کیا۔ مہمیز جانتے ہیں؟ پہلے جب گھوڑوں کی سواری ہوتی تھی، گھوڑوں پر سواری کرتے تو گھوڑے کو بھگانے کے لیے دونوں ایڑیاں مارتے تھے، اس کو مہمیز کرنا چاہیے، اور کبھی جوتے میں ایسا پیچھے تیل سا بھی نکالتے تھے، جب وہ گھوڑے کو یوں پیٹ پر ماریں گے تو گھوڑا ہو جائے، اس کو اردو میں کہتے ہیں مہمیز کرنا۔ تو قرآن نے پھر پہلے مخاطبین کو مہمیز کیا اور کہا ملت ابیکم ابراہیم، یہ حضور جو دین لے کر آئے ہیں جانتے ہو کون کیا ہے؟ کہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کا طریقہ، ان کا ریلیجن، اسی کو لے کر آئے ہیں، تو دادا کے نام کو پھیلانے کے لیے تو پوتے کھڑے ہوں گے، یہ محنت کی ہے، یہ جو حضور دین لے کر آئے ہیں یہ کوئی کون سا کیا دین ہے؟ یہ تمہارے دادا کی ملت ہے، تمہارے دادا کی ملت کو لے کر آئے ہیں، تمہارے دادا کا نام روشن کرنے کے لیے تم نہیں کھڑے ہو تو کون کھڑا ہو؟ ملت ابیکم ابراہیم۔ پھر اور محنت کی ہے، اردو کا ایک محاورہ ہے نہلے پر بیہلا رکھنا، وہ یہ بات، یہ محاورہ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ پتے تاش کے پتے کھیلتے ہیں، اس میں ایک پتا ہے نہلا،
9 کا پتا ہوتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے، وہ پتا ہوتا ہے 9 کا، وہ نہلا کہلاتا ہے. تو سامنے والا اس کو 10 کا پتا رکھے گا تو کٹ جائے، اس کو دہلا کہتے ہیں، نہلے پہ دہلا رکھتے ہیں. تو قرآن کریم نے آگے نہلے پہ دہلا رکھا اور فرمایا کہ وہ سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تمہارے دادا نے تمہارا نام مسلمان رکھا، پہلی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ نام رکھنا پہلے ان تورات، انجیل، زبور میں بھی یہ بات نازل کی گئی تھی اور قرآن کریم میں بھی نازل کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ چن رہے تھے تو اس وقت جو دعائیں انہوں نے کی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اے پروردگار ہماری ذریت میں سے امت مسلمہ بنائے. جو امت مسلمہ تو مسلمانوں کی جماعت ہوئی، تو انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. یہی مسلم ہے جس میں کو جمع بنانی ہو، مسلم اس کی جمع بنانی ہو تو عربی میں واو نون یا یا نون لگاتے ہیں، مسلمون اور مسلمین. اور فارسی اور اردو میں الف نون لگاتے ہیں، مسلمان. یہ مسلمان لفظ ہے، یہ مسلموں کی جمع ہے. فارسی میں جمع اسی طرح بنتی الف نون لگاتا ہے، اور عربی میں جمع بنانی ہو تو پھر یا نون لگتا ہے. تو تمہارے ابا نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. مسلم کے کیا معنی ہیں؟ مسلم کے معنی ہیں سرنڈر ہونے والا. اسلام مصدر ہے باب افعال کا، اس کے معنی ہے سرنڈر ہونا، سر افگندہ ہونا. یہ سر افگندن ڈالنا، سر ڈال دو، سر افگندہ ہونا. حالی جب بیل لے کر ہل چلانے جاتا ہے تو ایک بیل دائیں گھماتا ہے، ایک بائیں گھماتا ہے، اور جوا اٹھا کر کے جب یوں دکھاتا ہے تو شاندار بیل ہوتے تو فوراً گردن ڈال کر کے جوا اپنے گردن کو لے فوراً سر ڈالیں، کچھ بولنا نہیں. تو جوا اس نے یوں اٹھایا اور جو شاندار بیل ہے انہوں نے اٹھا اس کو سر ڈالا اور جوا اپنی گردن کو لے. یہ ہے اسلام. اسلام کے معنی سرنڈر ہونا، اسلام کے معنی سر افگندگی، سر ڈال دینا. یعنی اللہ کا جو دین آیا ہے اپنی رضا اور رغبت سے خوشی سے سر ڈالو. تمہارے ابا نے تمہارا یہ نام رکھا ہے، جو تمہارا یہ نام ہے تو نام کی لاج رکھو گے نہیں رکھو گے. اس کا نام ہے یعقوب نیکی والا، تو چوری کر رہا ہے. اللہ کے بندے سر نیم ہے نیکی والا اور تو چوری کر رہا ہے. آدمی کا جو نام ہوتا ہے اس کو کم سے کم نام کا بھرم تو رکھنا چاہیے، نام کی لاج تو رکھنی چاہیے. تمہارے ابا نے تمہارا نام رکھا ہے مسلم، سرنڈر ہونے والے، تو وہ سرنڈر ہونا چاہیے. وہ سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، مجیسہ کتابوں میں بھی اور قرآن کریم میں بھی تمہارے دادا نے تمہارا نام مسلم رکھا، تو کم سے کم اپنے نام کی لاج تو رکھو. جن کو قبول تو کرو، جن قبول کیا اس کو تو پہنچاؤ. یہ نہلے پہ دہلا رکھا. پھر دین کی محنت کا جو اخروی فائدہ ہے، آخرت میں جو فائدہ ہے وہ فائدہ رکھا، کیونکہ مومن مسلمان ہر کام آخرت کے فائدے کے لیے کرتا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. تو فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. فرمایا قیامت کی کورٹ میں، قیامت کے دن کورٹ قائم ہوگی. یہ جو دنیا میں سارے معاملات ہیں یہ سارے وہاں پیش ہوں گے، اور جیسے دنیا کی کورٹوں میں جس طریقے سے ڈیلنگ ہوتی ہے وہ سب معاملہ اسی طرح ہوگا. اور آج کی دنیا کی کورٹوں میں سرکاری گواہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. اب تو گواہ تو نہیں ہوتے، گورنمنٹ کی طرف سے سرکاری وکیل ہوتے ہیں. آج کل کی کورٹوں میں سرکاری وکیل ہوتا ہے. اسلام کا جب زمانہ تھا، اسلامی دور تھا، تو سرکاری گواہ بھی ہوتے ہیں.
تو جب اللہ کے یہاں کورٹ قائم ہوگی قیامت کے دن تو سرکاری وکیل آئیں گے. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیں گے اور وہ گواہ بنیں گے کہ اے اللہ پاک میں نے جو 23 سال محنت کی اس محنت سے اتنے بندے ایمان لائے، یہ بندے ایمان نہیں لائے. لیکن رسول شہید نہ لے تم پر اللہ کے رسول گواہ بنے. اللہ کے رسول جو 63 سال کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے، اب قیامت تک جو لوگ ہیں ان پر گواہ کون بنے گا؟ کہا تمہیں سرکاری گواہ کے طور پر لایا جائے گا. وہ تکون شہداء علی الناس. اور جب سرکاری گواہ بننا ہے تو گواہ تو وہ بنتا ہے. دیکھو اسلامی کورٹ میں جیسے آج کل سرکاری وکیل ہوتا ہے کورٹ، ایسے ہی سرکاری گواہ ہوتے ہیں. سرکاری گواہ کون ہوتے ہیں؟ 2 بھائیوں کو زمین تقسیم کرنی، تو وہ جب تقسیم کرنا ہے تو قاضی کے یہاں سے وہ جو سرکاری گواہ ہیں 5-10 آدمی اسی لیے ان میں سے 2 آدمی لائیں گے، ان کے سامنے تقسیم کریں گے، ڈاکیومنٹ تیار کریں گے اور یہ سرکاری وکیل پر دستخط کریں گے کہ ہمارے سامنے یہ اس طرح ہو. اب اگر یہ جھگڑا کورٹ میں گیا تو جن 2 کے دستخط ہیں وہ سرکاری وکیل کا گواہ ہیں جو گواہی دیں گے کہ نہیں یوں تقسیم ہوئی، ہمارے سامنے یہ تقسیم ہوئی. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہ بنیں گے کہ میں نے 23 سال جو محنت کی تو یہ ایمان لائے یہ نہیں لائے. پھر حضور کے بعد قیامت تک فرمایا حضور کے بعد قیامت تک تمہیں گواہ بننا ہے. تکون شہداء علی الناس. تم لوگوں پر گواہ بنو گے. اور تم لوگوں پر گواہ کب بنو گے جب تم نے دین کی محنت کی ہو، تم نے جانا ہو کہ اتنے دین پر آئے اتنے دین پر نہیں آئے تو وہی تو تم گواہی دو گے. اور اگر تم اپنے جاب اور شوق میں لگے رہے تو تم سرکاری گواہ کیسے بنو گے؟ سرکاری گواہ بننے کے لیے تو معاملے میں شریک ہونا ہے، معاملے کو جاننا ہے، جبھی تو سرکاری گواہ بنو گے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول جو گواہ بنیں گے اپنی محنت کے نتیجے میں بنیں گے تو حضور کے بعد تمہیں قیامت تک گواہ بننا ہے. تم سرکاری گواہ میدان قیامت میں بنائے جاؤ گے، لہذا تمہیں اٹھنا ہے، کھڑا ہونا ہے اور تمہیں معاملے میں شریک ہونا ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس کے بعد پھر یہ مضمون ہے کہ دیکھو دین کا کام کرنے کے لیے پہلے دیندار ہونا ضروری ہے. دین کا کام کرنے کے لیے پہلے خود دیندار ہونا ضروری ہے. دیگرارا نصیحت خود را تذیحت یہ ٹھیک نہیں. دوسروں کو تو نصیحت کر رہا ہے اور خود اپنا عمل نہیں کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. دیگرارا نصیحت خود را تذیحت رسوا کرنا خود کو، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو نصیحت کر رہے ہو تو پہلے خود اپنا عمل کرو. اگرچہ مشہور جملہ ہے کہ انظر الی من قال، الی ما قال، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. کہنے والا جو بات کہہ رہا ہے وہ بات دیکھو، مفید ہو، قابل قبول ہے، قبول کر لو. کہنے والا کیا ہے، کیسا ہے، اس مت دیکھو. کہنے والا کوئی بھی ہو، بات اس نے جو کہی ہے اس میں سوچو کہ قابل قبول ہو تو کر لو. گلستان میں لکھا ہے کہ دیوار پر بھی اگر نصیحت لکھی ہوئی ہے تو قبول کر لو. کہ بھائی دیوار تو بے زبان کی ہے، بے زبان ہے، اس کے اوپر نصیحت لکھی ہوئی ہے تو کام میں لے لو اس نصیحت کو. اگرچہ قاعدہ تو یہی ہے مگر دعوت کا یہ قاعدہ نہیں ہے. دعوت دین میں یہ قاعدہ نہیں چلتا کہ خود تو بیڑی پی رہا ہے دوسروں کو کہتا ہے بھائی بیڑی مت پیو، اسموکنگ مت کرو، اور خود پی رہا. تو بات تو ٹھیک کر رہا ہے کہ اسموکنگ مت کرو، اس میں نقصان ہے، لیکن دعوت میں بیڑی بھی پی رہا ہے، اسموکنگ سے منع بھی کر رہا ہے، یہ اس نصیحت کا کوئی اثر نہیں. اس لیے کہا وَلِتَكُونُوا شُهَدَاءَ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، بس نماز کا اہتمام کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات دو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کا دین مضبوط ہو. قرآن جگہ جگہ پر نماز اور زکات کی تخصیص کرتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل ہے
نماز و زکات ہی مراد نہیں، سارا دین مراد ہے۔ عبادات بدنیہ میں سب سے اہم نماز ہے، اس لیے اس کی تخصیص کی جاتی ہے۔ عبادات مالیہ میں سب سے اہم زکات ہے، اس کی تخصیص کی جاتی ہے۔ باقی مراد سارا دین ہے۔ فرمایا فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، بس تمام عبادات بدنیہ ادا کرو، صرف نماز ہی نہیں، تمام عبادات مالی ادا کرو۔ اور جب بدنی اور مالی ادا کرنی ہے تو دونوں سے مرکب ہے، وہ تو بدرجہ ادا کرنی ہے، جیسے حج ہے وہ مالی بھی ہے بدنی بھی ہے۔ واعتصموا باللہ، با کے بعد اللہ آیا ہے تو یہاں دین لفظ پوشیدہ رہے گا۔ واعتصموا باللہ، اور اللہ کا دین مضبوط پکڑو۔ یہ صفات داعی کے لیے ضروری ہیں، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو اور پیدا کر کے پھر دین کے لیے نکلو۔ دیکھو میرے بھائیو، ہمارا جو کام ہے دعوت و تبلیغ کا، اس میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، الگ الگ نہیں ہوتی کہ پہلے آدمی دین کا نمونہ بن جائے، 100% دیندار بن جائے، پھر جماعت میں نکلے تو نہ 52 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، نہ 52 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ یہ تو کام دونوں ساتھ ساتھ ہے، جماعت میں نکلو، دیندار بھی جماعت میں بنو اور لوگوں کو بھی بلاؤ جماعت دین کی طرف۔ یہ دونوں کام تمہارے یہاں ساتھ ساتھ ہوتے۔ 40 دن اب آیا، نماز سیکھ کر آیا، دین کا جذبہ لے کر آیا، روزوں کا زمان کو روزے رکھتا ہوا آیا، مال کے بارے میں فکر لے کر آیا اور دوسروں کو بھی دعوت دی۔ یہ دونوں کام ہم ہماری جماعت ساتھ ساتھ کرتے، دیندار بھی بننا ہے اور دین کی طرف بلانا بھی ہے۔ لہذا نمازوں کا اہتمام کرو، زکات ادا کرو، دین کو مضبوط پکڑو۔ یہ صفات جو داعی کے لیے ضروری ہے، یہ صفات بھی جماعت ہی میں نکلنے کے بعد پیدا ہوں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم، تمہارے کارساز اللہ ہے، هو مولاکم، ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ ہم چاہیں کہ ہم محنت سے کائنات پلٹ دیں، دنیا کو بدل دیں، سب کو مسلمان بنا، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں، تمہارے اختیار میں محنت۔ سید الکائنات، آقائے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو ہماری کیا بساط ہے؟ وہ یہ کہے میں یوں کر ڈالوں گا، کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ مولا کو، تمہارے کارساز وہ ہیں، فنعم المولا ونعم النصیر، وہ بہترین کارساز ہیں، بہترین مددگار ہیں، کریں گے وہی۔ لہٰذا تم اٹھو، تمہاری مدد کریں گے اور اس مدد سے تم اپنا کام کرو گے، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ گے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ پاک جل شانہ و عظیم نوالہ نے یہ ذمہ داری ہم پر اڑائی ہے کہ دین کے لیے محنت کرنی ہے امت کو، اور محنت کا جو حق ہے، موقع کا جو تقاضا ہے، ملک کا جو ڈیمانڈ ہے، اس کے اعتبار سے محنت کرنی ہے۔ اپنی پاسبلٹی دیکھ کر کے جتنا کر سکتے ہیں اتنا محنت کرنا، یہ کافی نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائی اب بولو نا، کون محنت کے لیے تیار ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ سامنے بہت سے سادہ الفاظ میں ہم لوگوں کو ہماری خدمت کے ہماری ذمہ داری سمجھائی ہے۔